کی ذات ایک ہے, اکیلی ہے. اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اللہ کسی کے پیٹ سے نکلا ہے, نہ اللہ کے پیٹ سے کوئی نکلا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے, اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے, اللہ کا جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے, اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, ایکتا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. وہ اللہ جس کے ارادے کو کوئی ٹوک نہیں سکتا, جس کی مرضی کو کوئی ٹوک نہیں سکتا, جس نے اپنی قدرت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کیا کہنا, رب نے اعلان فرمایا اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون, جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس چیز سے کہتا ہے چیز ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کو کوئی روک اور ٹوک نہیں سکتا. وہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا. وہ لوگوں قربان جاؤ اس اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. وہ اللہ جس ذات نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا ہے. اور لوگوں جس وقت ہم اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے ہماری پوزیشن کیا تھی, ہم چل نہیں سکتے تھے, پیر تھے چلنے کی طاقت نہیں تھی, ہاتھ تھے پکڑنے کی شکتی نہیں تھی, نظریں تو تھی یعنی کہ آنکھیں تو تھی, پر یہ تمیز کرنے کا ہنر نہیں تھا کہ یہ میرے ابا ہے, میرے چچا ہے, میرے دادا ہے. آنکھیں ہیں دیکھنے کی طاقت نہیں, پیر گئے چلنے کی طاقت نہیں, ہاتھ ہے پکڑنے کی شکتی نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں جا کر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر وقت کے گزرنے کے بعد, کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں میں چلنے کی شکتی دی, ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی, پیروں میں چلنے کی طاقت دی, ہاتھوں میں پکڑنے کی شکتی دی. یہ ساری چیزیں دی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور لوگوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, سب کہو الحمدللہ. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. خالق کی کائنات وہی ہے, مالک ارض و سما وہی ہے. میرا پہلا نقطہ یہی تھا, خالق کائنات کون, یعنی کہ کائنات کس نے بنائی ہے, اسی اللہ نے بنائی ہے, اسی اللہ نے زمین بچھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, ہم نے زمین کو والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کس نے آسمان کو بنایا؟ اسی اللہ نے بنایا. اللہ فرماتا ہے والارض فرشناها فنعم الماہدون, ہم نے زمین کو بچھا دیا. لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے, اور زمین سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نرم بنا دیا ہے کہ ایک آدمی اگر انگلی کے ناخن سے زمین کو ریڑنا چاہے تو زمین اس طریقے سے, آپ زمین پر بیٹھے ہیں, آپ اپنے انگلی کے ناخن سے زمین اس طریقے سے کھودنا چاہتے ہیں, اپنے انگلی کے ناخن سے اس طریقے سے کڑے دیں, زمین تھوڑی دیر میں کھل جائے گی, یعنی کہ انگلیاں اندر چلی جائے گی. زمین اتنی نرم ہے, اور اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت بنا دی ہے کہ ساری دنیا زمین پر ٹکی ہے, لیکن زمین آج تک نہیں دھسی ہے.